بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو دوستوں پہلے سے اس بات کا علم ہے کہ ملک میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عالمی سطح پر کم ہونے کے باوجود پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن اب ایک مزید طوفان یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ روس نے یعنی ولادیمر پوٹن نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل جو ہے وہ یومیہ جو ہے تیل کی پیداوار کو کم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زلزلے آئے ہیں اور اس پہ جو ہار پر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک اڑن تشتریوں اور غباروں کا جو کھیل امریکہ اور اس کے درمیان روس کے درمیان شروع ہوا ہے، امریکہ اور چین کے درمیان شروع ہوا ہے، یہ بھی اب کہیں رکنے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے دوستوں تیل کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل تیل کی سیاست جو ہے وہ ہر سیاست پہ اس نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو بھی آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ 24 فروری 2021 میں یوکرین پہ روس نے حملہ کیا تھا، اور اب 24 فروری چند دنوں میں آنے والا ہے۔ لیکن اب جو آپ کو اس بات کا علم تھا کہ پچھلے سال جو تھا سارا تیل کی، اور اب یہ کوشش کی گئی تھی کہ جو اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہونے کے بجائے کیونکہ اب کیونکہ سردیوں میں اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے اس کی رسد کم ہو جاتی ہے، لیکن اب تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 3 سے 4% جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے بتا دیا ہے کہ جناب اب ہم اپنے پیداوار میں جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں تیل کی، اور اب اسے تیل نہیں مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی یورپ کو گیس کی، امریکہ کو تیل کی جو ریزرو ہیں اس میں اضافہ کرنے میں بہت مشکل ہوتی جائے گی۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے ایک طرف دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مصر جو ٹرکی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ شام کے لوگوں کی امداد کے لیے بھی تھوڑی بہت امداد کی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام کے صدر جو بشار الاسد ہیں وہ کیا اس پورے سانحے سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ انہوں نے تو اس سے بڑے سانحے جو شام کے عوام پر برسائے ہیں بم، جو 3-4 سالوں سے مسلسل ان پہ بمباری کر رہے ہیں، ان پہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں شام کے عوام پہ، اور ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس میں اس کے پڑوسی ملک ایران بھی شامل ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں کیا شام میں آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی امدادی کام لے کے جائے گا؟ کیونکہ امداد کے لیے تو دونوں حصے ہیں نا، یہ حکومتی جو علاقے ہیں اس میں تو امداد آپ بشار الاسد صاحب کی مدد سے دے سکیں گے۔ بشار الاسد جو تھے وہ وہاں کھڑے ہو کر کے اس ملبے پہ، جس ملبے کے نیچے ہزاروں لوگ شاید ابھی تو 35 سے 40 ہزار بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسے تو زلزلوں میں یعنی 8.7 کے زلزلوں میں تقریباً مرنے والوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان حادثات میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو ٹرکی میں اور شام میں زلزلہ آیا ہے اس میں بھی لگ بھگ اتنی ہی اموات کے خدشات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے شام کے بشار الاسد ہیں ان کا رویہ دیکھیں، ان کی حرکتیں دیکھیں کہ وہ ان ملبوں پہ کھڑے ہو کر کے ماتا بدتا حسس کے پوز بنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی اس بات کا کوئی دکھ سکھ نہیں ہے۔ لیکن اب تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو اڑن تشتریوں اور غباروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی آج کے اخبارات میں یہ ہے کہ امریکہ نے کینیڈا کے پاس ایک جو ہے وہ اس کو ایک ہوائی جہاز کو گرایا ہے، وہ جو ایک کار نما تھی، اور اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ چین کے جو ہے وہ غبارے کو اڑایا تھا، اور اسی طرح سے چین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے علاقے میں بھی کینیڈا جیسی ایک کشتی جو ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس میں کیا پوچھنا یہ نہیں ہے کہ کیا یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں وہ خلائی مخلوق سے یا جو دیگر مخلوقات ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں
کیا انہیں معلوم ایسا بھی کوئی سلسلہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور چین جیسے ممالک ہیں ان کے خلائی مخلوق سے براہ راست کوئی تعلقات ہیں یا براہ راست ان سے رابطے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا میں جو ہے مختلف حادثات جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں؟ اس ٹیکنالوجی میں جہاں تک ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے زلزلوں میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا دنیا کے مسلمانوں کے لیے 1,02 ارب مسلمانوں کے لیے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا؟ جب ڈچ حکومت میں اور مختلف سویڈن میں ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور سویڈن میں جا کر کے جو ہے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی ہے اور وہاں جلایا گیا ہے، تو کیا یہ دنیا کے لیے کوئی زلزلہ نہیں تھا؟ اگر یہ زلزلہ نہیں تھا تو پھر اس زلزلے کو بھی برداشت کرتی رہے دنیا۔ اس لیے اب میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ زلزلے جو ہمارے مذاہب پر ہو رہے ہیں، وہ زلزلے جو ہم اپنے ملک میں سودی نظام کے لیے لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان زلزلوں سے بہت بڑے زلزلے ہیں، وہ زلزلے جس کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور آج ہم اس ملک میں غیر سودی نظام جو ہے سودی نظام کا پرچار کرنے والے IMF سے اس ملک کو گرمی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان زلزلوں پہ قابو پا لیں تو دوسرے زلزلے بھی آٹومیٹکلی رک جائیں گے، دوسرے زلزلوں میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان زلزلوں کو یہ جو قرآن کو بے آبرو کرنے، قرآن کو جو ہے یہ جلانے کی کوشش اور ختم نبوت کے خلاف سازشیں اور قادیانیوں کو بے پناہ چھوٹ اور اصحاب کرام کے تقدس کو پامال کرنے والے لوگ اگر ترقی کرتے رہیں گے تو پھر یہ ایسے زلزلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آج میں ایک مرتبہ پھر یوٹیوب کے بہت عرصے بعد یوٹیوب کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یوٹیوب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، اس کو اگر آپ آزمائش کہتے رہیں گے اور اس کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں سے صرف معمولی سے مذمت کرتے ہیں کہ الفاظ آئے، تو یہ زلزلوں کو روکنا، یہ بارشوں کو روکنا، طوفانوں کو روکنا اور قدرتی آفات کو عذاب کی صورت میں نظر آنا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔